سیکرٹری جنرل صاحب، میرا تو خیال تھا کہ آپ کر دیں گے، لیکن خان صاحب سے ہماری کل ملاقات ہوئی ہے. اس میں عمر صاحب تھے، شبلی صاحب تھے، چیئرمین گور صاحب تھے اور میں تھا. اور بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے. بہت ساری باتیں جو ہے وہ زیر بحث آئی ہیں. ایک کنٹروورسی جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی ریگارڈنگ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تین پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں خان صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بتایا ہے ہمیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی ان پارٹیز کو پہلے اپنا لیٹر آف آتھرائزیشن جو ہے اپنے اسپانسرز سے، اپنے جو پیٹرنز ہیں ان سے لے کے ہمیں دکھائیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم سے یہ نیگوشیٹ کر لیں، اور اکراس دا ٹیبل اگر یہ کچھ وعدے کرتے ہیں ہم سے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے. ہماری کنٹینشن پہلے دن سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ممیز ہیں، ڈمیز ہیں، اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں. تو بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان تین پولیٹیکل پارٹیز سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں. سو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے کل کی میٹنگ کے بعد. میں صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی. میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس کا ذکر عمر صاحب نے بھی کیا اپنی پریزنٹیشن میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا اور اس کو ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. تو اس لیٹر میں بہت کچھ تھا. میرا خیال ہے کہ اگر مقصد یہ ہوتا کہ ہم نے اس ملک میں عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو شاید اس ملک کے اس لیٹر کے جو مندرجات تھے اور جو اس میں ریکمنڈیشنز تھی، خاص کر ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کا، تو اس کو بلایا جاتا تاکہ تمام اور جج صاحبان جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے اور ان کے جو امپریشنز ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، ان کو بھی آپ کیپچر کرتے اور اس کے مطابق پھر آگے کی طرف بڑھا جاتا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے، میں نہایت ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو جو کہ امپلیکیٹڈ تھی اس لیٹر میں، ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں اس 6 جج صاحبان کے لکھا ہوا جو لیٹر تھا اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا. تو اسی میں سے ایک امپلیکیٹڈ پارٹی کو، دیٹ از ایگزیکٹو کو، انہوں نے آتھرائز کیا جی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں. تو اس کے اوپر بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پریس کانفرنس تب بھی کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے کی طرف بڑھانے کی بجائے آپ اس کو سٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب اس کمیشن کے جو اپوائنٹڈ ہیڈ تھے انہوں نے انکار کیا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی سے، بیکاز کہ وہ ایس او پیز جو ہوتے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ ہائی کورٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا، 4 پروونشل ہائی کورٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ اپنے تاثرات جو ہیں ہمیں لکھ کے بھیجیں. تو پہلی ڈیمانڈ تو چیف جسٹس صاحب سے میری یہ ہے کہ وہ جو ہائی کورٹس نے جو اپنے لیٹرز لکھے تھے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اس کو پبلک کے لیے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان لیٹرز میں کیا انہوں نے کہا تھا. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں، دور حکومت کا مطلب ہے کہ جتنی دیر سے وہ چیف جسٹس پاکستان کے بنے ہیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں رہا. آج کے جو حقائق ہیں جن کا اعادہ عمر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ پہلے تو وہ 6 جج صاحبان کا جو لیٹر تھا اس نے اس کو غلط ثابت کیا ہے. اس کے بعد آج جو اے ٹی سی کے جو جج ہیں سرگودا میں، انہوں نے لیٹر لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، اس کے جو مندرجات ہیں اس میں کچھ مندرجات میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے بڑے کینڈیڈلی کہا ہے کہ میرے اوپر سخت پریشر رہا ہے اور میرے اور کولیگ ججز کے اوپر بھی سخت پریشر رہا ہوا ہے. تو ایک تو وہ لیٹر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے دور حکومت میں ہے. نمبر 2 یہ سرگودا اے ٹی سی کے جو جج ہیں ان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہیں ان کے چیف جسٹس کے ٹینیور کے دوران کے ہیں. اور اس کے علاوہ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خطاب کیا ہے، شہزاد احمد خان صاحب نے، انہوں نے تو بہت ہی کھل کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر رہا ہے اور آج بھی پریشر ہے، اور بہت سارے جج صاحبان جو ہے وہ اس پریشر کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ ایز دا ممبر آف پاکستان لارجسٹ اینڈ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، میرا یہ حق ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ اب تو آپ کے دور
چیف جسٹس ہونے کے دوران یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آج ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے ان جو کمپلینٹس ہیں ان کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں تاکہ پاکستان کی جوڈیشری کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اثرات سے آزاد کروایا جائے تاکہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کریں. یہ میرا حق ہے, یہ عمر صاحب کا حق ہے, یہ آپ سب کا بھی حق ہے. تو یہ خاموشی جو ہے, اچھا اس کے بعد ایک چیز میں اور اجاگر کروں کہ وہ جو لیٹر تھا اس کے بعد کوئی اس کے اوپر فردر پروگریس نہیں ہوا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیٹر بھی کسی ردی کا ٹوکری جو ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے, ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے. چیف جسٹس صاحب سے آج اس فورم سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ ان جو سبمیشنز ہیں مختلف لوگوں کی, مختلف ججز کی, مختلف جسٹسز کی جو ان کو آئی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کیا اقدامات لیے ہیں یا کیا اقدامات لینے کا ان کا ارادہ ہے. یہ ہمارا حق ہے. اگر وہ نہیں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جو ہمارے خدشات بھی ہیں, جو ہم بسا اوقات اس کا اظہار بھی کر چکے ہوں گے.